أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا وحی کی کہ میرے بندوں کو ان بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ انکم متبعون بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ پس بھیجا فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والوں کو إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ اور کہنے لگا فرعون کہ بے شک یہ تھوڑی سی جماعت ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، ہمیں غصہ دلانے والے ہیں وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ اور بے شک ہم باقاعدہ فوج ہیں یہ اور ہم ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ڈرنے والے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ پس ہم نے نکالا ان کو باغات سے اور چشموں سے وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے باہر نکال پھینکا ہم نے فرعونیوں کو کذالک اسی طرح ہماری شان ہے وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے وارث بنا دیا ان سب چیزوں کا بنی اسرائیل کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 سے لے کر آیت نمبر 59 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درس میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس وقت جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا اور اپنی لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینکیں تو وہ ساری کی ساری سانپ بن کر حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں، لیکن یہ جادو تھا۔
حقیقتاً وہ سانپ اور رسیاں نہیں تھیں، کیونکہ جادو کے اندر نظر بندی کی جاتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ یہ جو میلے لگتے ہیں نا، میلے، تو ہم نے بھی بچپن کے اندر ایک دو دفعہ یہ دیکھا ہے، پڑھائی کے دور میں، شروع سکول والی پڑھائی میں، تو یہ جو کرتب دکھاتے ہیں تو وہ ایک سائیکل چلا رہا ہوتا ہے اور گول دائرہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، تو اسی گول دائرے کے اندر اس نے رہنا ہوتا ہے اور سارے کرتب اس نے دکھانے ہوتے ہیں، اور یہ باہر کا کوئی بندہ اندر گول دائرے میں جانے نہیں دیتے، کیونکہ اسی گول دائرے میں ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اندر جو وہ کرتب دکھانے والا ہوتا ہے وہ اس گول دائرے سے باہر نہیں آتا، وہ اسی کے اندر ہی کرتب دکھاتا ہے، اور باہر والے کو اندر نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس گول دائرے کے اندر جو ہوتا ہے وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ حقیقت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو گول دائرے سے باہر ہوتے ہیں انہیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت نہیں نظر آ رہی ہوتی، انہیں وہ کرتب نظر آتا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت نظر بندی کر دی جاتی ہے نا، نظر بندی۔ تو یہ بھی جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈال رہے تھے یہ بھی جادو دکھا رہے تھے، حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ قرآن کہتا ہے انہا تسعی، وہ حرکت میں نظر آئے، دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی ڈالی تھی وہ اللہ کے حکم سے حقیقت میں سانپ بنا تھا، وہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، اور حقیقت میں وہ سانپ بن گئی تھی۔ تو سب کچھ نگلا، جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا ہے نا لاٹھی کو اور یہ سانپ بنا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم دکھا رہے ہیں، یہ وہ چیز، یہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ جادو جانتے تھے، سمجھ گئے، چنانچہ فوراً ایمان لائے۔ ایمان جب لائے تو فرعون کو اور ٹینشن شروع ہو گئی، پریشانی شروع ہو گئی، یہ کیا بات ہوئی، یہ جادوگاری تو تھے، یہ بھی مجھ سے جدا ہو گئے اور یہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئے، تو انہیں دھمکیاں دینا شروع کی، کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی پر چڑھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، اس لیے واپس موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر میری غلامی میں آ جاؤ، وگرنہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے کہا قالوا لا ضیرہ، اب مر تو سکتے ہیں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، جو مذہب اور جو مزہ اب آیا ہے نا اسلام میں، وہ تیری غلامی میں نہیں تھا، اب مر تو سکتے ہیں، جان تو جا سکتی ہے لیکن دل سے ایمان نہیں جا سکتا۔ چنانچہ اس نے تکلیفیں دینا شروع کیں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے کے بعد 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید دعوت دیتے رہے، لیکن وہ انکار پر اڑا رہا۔ 40 سال کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلنے کا حکم آیا تھا، لیکن جادوگروں کو جب اس نے دھمکیاں دیں، جادوگروں نے بھی دعائیں مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، اللہ سے مدد مانگی، ان دعاؤں کا ذکر موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر، دیکھ لیں جی، پارہ نمبر 9، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 128 اور صفحہ نمبر 200، بالکل پہلی لائن کے اندر جادوگروں کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ اور یہ دعا یاد کر لیں، جب بھی بندہ پریشانی میں ہو نا، کوئی مصیبت آئی ہو، پریشانی آئی ہو، یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ کی مدد آتی ہے، دعا یاد کر لیں۔ وظیفے تو بڑے 10 ہی دن، لیکن لوگ یاد نہیں کرتے ہیں،
بعد میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کوئی وظیفہ دسو، وظیفے تو اسی میں بتا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کتنی قیمتی دعا ہے۔ جادوگروں نے اس پریشانی کے موقع پر یہ دعا پڑھی تھی۔ نکل گیا صفحہ جی کو نہیں، صفحہ 200 اور لائن پہلی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 126 ہے جی۔ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنے والے جادوگروں نے فرعون سے کہا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا، تو نے ہم میں کون سا ایسا عیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر اور کوئی عیب ہے جس کی ہمیں تو سزا دیتا ہے؟ اور کوئی عیب نہیں، صرف سزا کی وجہ کیا بنی کہ ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کا فیضان ڈال دے۔ یا اللہ ہمیں صبر کی ہمت دے، صبر ہمارے اوپر الٹ دے، ڈیل دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمارے جان نکلے ہمیں فوت کر، ہمیں موت دے اس حال میں کہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں۔ ہم کس حالت میں ہوں؟ یا اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا۔ یہ دعا مانگ رہے تھے جادوگر، یا اللہ ہمیں صبر دے، استقامت دے، اور یا اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا کر۔ یہ دعا یاد کیجئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پہنچتی ہے جس طرح کہ جادوگروں کو پہنچی۔ اور چند آیتیں آگے دیکھیں نا، بلکہ ایک دو آیتیں، آیت نمبر 128 میں وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ بھی سنتے جائیے۔ جادوگروں نے جس وقت مصیبت کے اندر پکارا اس وقت حضرت موسیٰ بھی موجود تھے کہ نہ تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے کہ نہ تھے؟ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ لیکن جادوگر کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا نبی سے مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی ہوتا ہے، مشکل کشا نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہے، حاجت روا نہیں ہوتا۔ نبی ہوتا ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، اس لیے جادوگروں نے مشکل میں اللہ کو پکارا، نبی کو نہیں پکارا۔ کوئی سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اس لیے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا، حالانکہ نبی موجود تھے، اس کے باوجود نبی کو وہ پکارتے نہیں ہیں، کیونکہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ پکار سننے والا، مشکلیں حل کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس پر خود مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا۔ جس پر خود مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا۔ نبیوں پر مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں؟ ولیوں پر مشکلیں آئیں کہ نہ آئیں؟ جس پر خود مشکل آ رہی ہو وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا۔ تو وہ حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں، اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی دیکھیے۔ قال موسیٰ لقومہ، یہی تیسری لائن، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ، مدد مانگو، باللہ کس سے؟ اللہ سے۔ مدد مانگو کس سے؟ اللہ سے۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ
اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے وارث بناتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے مدد مانگو، کامیابی تمہاری ہوگی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، بنی اسرائیل سے. لیکن قوم والے کیا کہتے ہیں؟ فرعون نے اتنی ان کو تکلیفیں دیں، اتنی تکلیفیں دیں. قوم والے کہتے ہیں اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہم اس سے پہلے بھی تکلیف دیے گئے، ہم اس سے پہلے بھی مصیبت میں مبتلا کیے گئے. حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف دیے گئے. یعنی جب تک آپ نہیں آئے تھے اس وقت بھی فرعون ہمیں تکلیفیں دیتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں فرعون کیا دے رہا ہے؟ تکلیفیں دے رہا ہے. تو تکلیف تو اس نے بہت دی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں، تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. نبی تسلی دیتا ہے، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو. حتیٰ کہ اس نے اتنی تکلیفیں دیں، سورہ یونس کے اندر تو بڑا دردناک انداز بیان کیا گیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 87 میں کہ فرعون کتنی تکلیفیں دیتا تھا. لیکن اس کے باوجود دیکھیے مسلمان، اسلام لے کر آنے والے، ایمان قبول کرنے والے کیسے ایمان پر قائم ہیں. جادوگروں کا آپ نے سن لیا واقعہ، تکلیفیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈرتے ایمان نہیں چھوڑیں گے. سورۃ یونس کی آیت نمبر 87 صفحہ 263. صفحہ 263 سورۃ یونس کی آیت نمبر 87. اتنی تکلیفیں دیں فرعون نے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ساتھی ہیں، اپنے حواری ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. نمازیں بھی نہیں پڑھنے دے رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر قبلہ کی طرف قبلہ رخ ہو کر گھروں میں ہی نمازیں پڑھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو، قائم کرتے رہو، نماز نہیں چھوڑنی ہے. باہر یہ تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس لیے تم اپنے گھروں میں ہی کیا کر لو؟ قبلہ رخ ہو کر نمازیں قائم کرتے رہو، نماز نہ رہے. تو دیکھو نماز کی پابندی کتنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کہہ رہے نماز نہیں چھوڑنی، اگرچہ گھروں میں پڑھ لو، باہر تمہیں تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، تم نماز پڑھو گے تو یہ تمہیں پریشان کریں گے، اس لیے گھروں میں ہی پڑھو، لیکن پڑھو صحیح، پڑھو صحیح. لیکن آج تو دیکھیں سہولت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. نماز کی کسی حالت میں کوئی گنجائش نہیں. بیماری ہے تب بھی نماز ضروری ہے. اور ہوتا کیا المیہ یہ ہے، میں نے کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے، بیماری جب آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، اللہ سے مانگے تاکہ شفا مل جائے. لیکن ہوتا کیا ہے، پہلے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بیماری آ جاتی ہے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بیمار ہیں. بھئی بیماری کے اندر تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں. دوسروں کو کہتے پھرتے ہیں بھئی میرے لیے دعا کرو، میں بیمار ہوں. اب خود نماز بھی نہیں پڑھنی، خود دعا بھی نہیں کرنی. اس لیے خود نماز پڑھا کریں. جو انسان اپنے حق میں خود درد دل سے دعا کرے گا وہ دوسرا تھوڑی کرے گا. بیمار تم ہو، یہ ضرور ہے کہ دوسرے کی دعا جو ہے وہ بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے،
لیکن خود بھی تو بڑھنی چاہیے نا، اللہ کے قریب بندہ ہو ہیں، اور زیادہ قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائیں گے، توجہ اللہ کی زیادہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ فرمایا کہ بڑی تکلیفیں دیں، بڑا ستایا، گویا اللہ تعالیٰ نے ان تکلیفوں کا اب جو ہے وہ ان تکلیفوں کو دور کرتے ہوئے، اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے، اس کا مداوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لو اور یہاں سے نکلو۔ اور یہ حکم کیسے ہوا کہ بنی اسرائیل سال کے اندر نا اپنے شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان کے اندر ایک میلہ لگایا کرتے تھے، جشن، خوشی کا دن، 2-3 دن وہ میلہ لگا رہتا۔ جس طرح یہاں بھی اب کھلے میدان کے اندر اکثر عید کے موقع پر میلے لگتے ہیں، بعض میلے لگاتے ہیں، بعض کتوں کو لڑاتے ہیں، بعض مرغوں کو لڑاتے ہیں۔ یہ بد نصیب بے ایمان لوگوں کی توجہ ادھر کرتے ہیں، اسی کے اندر نماز بھی جا رہی ہے، سب کچھ جا رہا ہے، گناہوں کا مجموعہ وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے میلوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ گناہ کی جگہ ہیں۔ بعض کتوں کی لڑائیاں کروا رہے ہیں، بندہ ان سے پوچھے نا، جو دونوں کتوں کے مالک ہیں، بندہ ان کو کہے کہ تمہیں آپس میں کوئی لڑائے تو پھر کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ وہ جانور نہیں ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، روح نہیں ہے، اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض مرغوں کو لڑا رہے ہیں، اور پھر دیکھیں لڑاتے کیسے ہیں، ان کے جو اپنے ناخن ہوتے ہیں انہیں استعمال نہیں کرنے دیتے، ان کو کاٹ کر نا اسپیشل ان کے لیے ناخن بناتے ہیں تیز دھار، کسی جگہ پہ لگے دوسرے مرغے کو وہ بیچارہ وہیں پر مر جائے۔ اتنا ظلم! اگر وہی ناخن ڈلوا کے بندہ انہیں دونوں کو آپس میں لڑائے، مزہ تو پھر آئے نا، مزہ تو پھر آئے۔ خود لڑنے سے ڈرتے ہیں زخمی نہ ہو جائیں، تکلیف ہوگی، زخم ہوگا، تو وہ بیچارے ان کے اندر جان نہیں ہے۔ تو یہ سارے بے ایمان ہیں، حرامی کام کرتے ہیں، گندے کام جن کا شریعت کے اندر سخت جو ہے وہ ممنوع ہے۔ تو بچنا چاہیے ایسی جگہوں پہ کوئی میلہ لگا ہو، لڑائی ہو رہی ہو، ادھر جائیں ہی نہیں۔ اگر آپ وہاں جائیں گے تو دیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائیں گے۔ ہاں جائیں، منع کرنے کی نیت سے جائیں، بھئی یہ غلط کام ہے، اس سے رک جاؤ۔ آج کل کئی نوجوان اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی کبوتر بازی کر رہا ہے، کوئی جناب مرغے لڑا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ سارا گناہ میں بتاؤں کس کا ہے، سارا قصور کس کا ہے؟ والدین کا۔ ہمیں بڑے آ کر کہتے ہیں جی والدین کے حقوق بیان کرو، ہم انہیں بتائیں نا اولاد کے بھی حقوق ہیں، اولاد کو ہم بتائیں بھئی تیرے والدین پر حق ہیں، پھر اولاد پوچھے والدین کو بھئی ہمارا یہ حق تھا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہمارا حق تھا کہ ہمیں دین پڑھاتے، کیوں نہیں پڑھایا؟ ہاں والدین کے حقوق ہیں، لیکن اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سارا قصور والدین کا ہوتا ہے۔ آپ ان کو پیسہ دے سکتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کو پلاتے ہیں، انہیں غلط کام سے روک نہیں سکتے۔ بچپن کے اندر انہیں دین نہ پڑھانے کی وجہ سے حالت یہ بن جاتی ہے کہ وہ بڑا ہو کر اسے دین اس نے پڑھا کوئی نہیں، اسے پتہ کوئی نہیں والدین کا کیا ادب و احترام ہے، بڑوں کا کیا ادب و احترام ہے۔ دنیا یہ نہیں سکھاتی، عصری تعلیم یہ نہیں سکھاتی۔ اگر بڑوں کا ادب و احترام سکھاتا ہے، والدین کا ادب و احترام بتلاتا ہے، وہ دین کا علم ہے، دنیا کا علم نہیں بتلاتا۔ جب آپ نے اسے دین نہیں پڑھایا تو بڑے ہو کر اس نے آپ کا گریبان تو پکڑنا ہی پکڑنا ہے، اسے نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرا والد ہے۔ ہاں اگر میں تو بس کیا کریں، درد دل بیان کرتا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اور اپنی اولاد کو دین کی طرف لوگ لگا دیں۔ فرمایا کہ انہیں ہجرت کا حکم ہوا، وہ میلہ لگایا کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے لوگوں کو بتلا دیا تھا یوں یوں میلہ لگے گا،
اور ہم وہاں سے پھر نکلیں گے موقع دیکھ کر، راتوں رات نکلیں گے۔ چنانچہ یوں ہی وہ میلے پر گئے تو یہ فرعون سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ میلے پر ہیں، 3-4 دن گزر گئے، واپسی ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل نظر کوئی نہیں آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نظر نہیں آتے۔ اصل حقیقت تو یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل چکے تھے۔ تو جب تھوڑا سا وہ شک پڑا نا کہ شاید یہ غائب ہیں، نکل ہی نہ گئے ہوں، کسی نے بتلایا، پھر فرعون کو ہوش آیا، واہ اور رب خبر ہی کوئی نہیں، رب نو خبر ہی کوئی نہیں۔ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ کیسا رب ہے؟ خبر ہی کوئی نہیں، بنی اسرائیل چلے گئے ہیں۔ وہ کسی نے آ کر بتلایا، وہ تو بھاگ گئے ہیں۔ پھر شور مچایا، کہنے لگا فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، جمع کرو پولیس کو، لاؤ سب کو، جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو بھی لے آؤ، جڑے بڈھے ہو گئے انہوں نے بھی لے آؤ، پینشن لے رہے ہیں نا، ساری فوج اکٹھی کرو، لے آؤ سب کو اور بھیج دو شہروں میں، تلاش کریں بنی اسرائیل کو، کہاں بھاگیں؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ تھوڑی سی جماعت، چند بندے، اور ہمیں انہوں نے دھوکہ دے دیا، سن اگے لا لے، یہ تھوڑے سے بندے۔ کہنے لگا تلاش کرو ان کو، بھاگو۔ گھوڑوں پر فوج بھگائی پیچھے سے، خود بھی ساتھ ہے، لیکن اس وقت جب ان کو ہوش آیا نا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ تو یہ پیچھے سے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دریا سامنے آ چکا ہے، اب جو قوم ساتھ ہے نا، ایمان ابھی کچا ہے نا، ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا تھا۔ کہنے لگے فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قوم کہنے لگی، موسیٰ آج مروا دیا ہے، اب کہاں جائیں؟ آگے آگے تو دریا ہے، آگے جائیں دریا کی موجیں ہیں تب بھی مارے جاتے ہیں، پیچھے جائیں فرعون کی فوجیں ہیں تب بھی مارے جاتے ہیں، کیا کریں؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی کا تعلق اور تاریں ہر وقت اللہ سے جڑی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، گھبراتے کیوں ہو؟ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے نال کون ہے جی؟ میرا رب ہے، سَیَہْدِین، وہ مجھے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور دکھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وحی کی، فَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرے پیغمبر لاٹھی ماریے، یہ جو عصا اٹھایا ہوا ہے اس کو زمین پر ماریے، پانی پر ماریے۔ میرے پیغمبر اس لاٹھی کو، اس عصا کو اس پانی کے اوپر مارنا آپ کا کام ہے، اور پانی کے اندر رستے بنا دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ ماریے میرے پیغمبر لاٹھی، گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ لاٹھی بھی بڑی عجیب ہے، پانی پہ لگتی ہے پتھر بن جاتا ہے، پتھر پہ لگتی ہے پانی بن جاتا ہے، بڑی عجیب لاٹھی ہے، بڑا عجیب عصا ہے۔ پتھر پہ مارا، چشمے جاری ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پتھر پہ لگی پانی بن گیا، پانی پہ مارا پتھر بن گیا، رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر دریا کو پار کیا، اور جس وقت دریا پار کر چکے، فرعون بھی پہنچ چکا ہے۔ فرعون پہنچا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، دریا پار کر چکے ہیں، قوم بھی ساتھ ہے، اپنی فوج کو کہتا ہے کہ دوڑاؤ اور ڈال دو گھوڑے اس میں۔ فوج کیا، بادشاہ صاحب پہلے آپ ڈالیں نا پھر ہم ڈالیں گے۔ تو بادشاہ نے جب گھوڑا اندر ڈالا، قوم بھی پیچھے دیکھ کے دیکھی، کیونکہ یہ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں،
کوئی بڑا جس طرح کرتا ہے نا یہ بھی پیچھے اسی طرح کرتے ہیں۔ اس لیے اگر بڑے لوگ وڈیرے لوگ چودھری لوگ ایمان لے آئے نا تو چھوٹوں کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ جیسا بڑے کرتے ہیں اسی طرح چھوٹے کرتے ہیں۔ فوج نے بھی گھوڑے جب ڈالے درمیان میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا پانی مل جا، پانی آپس میں ملا تو یہ پھر غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، جس وقت یہ پیچھے بھاگے ہم نے ان کو غرق کیا، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے پھر ان کو نکالا کیسے؟ باغات سے، چشموں سے، عمدہ مکانات سے، خزانوں سے، کیسے اللہ نے انہیں نکالا؟ فرعون کو ان کے پاس باغات تھے، عیش و عشرت میں تھے، مکانات، محلات، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا وہاں سے اور غرق کیا، اللہ فرماتے ہیں کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے ان مکانات، ان محلات اور ان باغات کا وارث کس کو بنا دیا جی؟ بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ حضرت موسیٰ کی دعا یاد ہے جو میں نے حوالہ دکھایا؟ حضرت موسیٰ وہاں پر کیا تسلی دے رہے تھے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی، زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں وارث بناتے ہیں۔ کیسے لمحوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہاں سے نکال کر بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شان اور ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہیں پل پر میں کر دیا کرتے ہیں، تھوڑے سے لمحوں میں کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ڈر نصیب فرمائے، یہ بھی اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، فعال لما یرید ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔